یہ کہنے کے توحید پرست رہ گئے، اور جو وہاں مولوی گھومتے رہتے ہیں، ایک نے بھی جو سلام پڑھ لے، کوئی حضور کا میلاد منا لے تو اس کو بولتے ہیں شرک ہے۔ اتنی بڑے معاملات ہو گئے، کسی ایک بد عقیدہ غیر مقلد وہابی کا میں نے ویڈیو نہیں دیکھا جس نے مذمت کی ہو، کسی ایک کا نہیں دیکھا۔ میں یہی ٹٹول کر رہا ہوں، پچھلے جمعے سے اب تک میں یہی ٹٹول رہا ہوں کہ کوئی مولوی تو بولے ان کا جو وہاں پر رہ کر عرب کے خلاف کوئی ایک نہیں بولا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے اپنے ایمان کو۔ مختصر سی بات کر دوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ آیت نازل کیوں ہوئی وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ایک صحابی رسول ہے اور عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے، تو کوئی بات شروع ہوئی تو اس نے صحابی نے کہا کہ میرا جو پہلے دوست یارانہ رہا ہے یہود و نصارہ سے، مگر اب میرا جو معاملات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اب میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق ہے، کلمہ پڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا ہے، ٹوپی لگانے والا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو آپ ٹوپی اور داڑھی دیکھتے تو پگھل جاتے ہو نا کہ صاحب اتنے ٹوپی لا رکھی ہے، اس نے تو اتنی بڑی داڑھی رکھ رکھی ہے کہ جناب والا سینے سے نیچے تک آ رہی ہے، امامہ باندھ رکھا ہے، سر پہ لال رومال ٹانگ رکھا ہے، یہ تو صاحب صحیح بات کرے گا۔ حضور کے زمانے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا یہ منافق کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن ماحول ایسا ہے۔ عبداللہ ابن ابی، لیکن معاملہ ایسا ہے کیونکہ اس وقت میں مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی جنگ ہوتی رہتی تھی، ہر معاملات کے اندر جہاد ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں معاملات ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آگے جنگ ہونے والی ہے تو مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ کیا کہا اس منافق نے؟ کہ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ منافقوں کا معاملہ ہے جو کافروں سے حمایت کی سوچے یا ان سے مدد کی سوچے، اور جو صحابہ کے ماننے والے ہیں یا جو صحابہ تھے وہ صرف اسی سے امید لگاتے تھے کہ ہمارا جو حامی ہے وہ اللہ ہے، ہمارا جو مددگار ہے وہ اللہ ہے، ہماری جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ کہ دنیا کے اندر کسی بھی یہود و نصارہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ آ جائے۔ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ تو قیامت والی بات ہے، ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں، اس لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور سعودیوں کے اوپر یہ عذاب ہے ایک طریقے سے۔ یہ یہود و نصارہ قوم کیا ہے؟ سب سے بڑی ذلیل قوم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو کہا گیا کہ جو یہاں پہ مغضوبی اور ضالین جو ذلت والی جو قومیں کہی وہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سب سے ذلیل قوم دنیا کے اندر آئی اور انہی کو مسلط کر دیا گیا سعودیہ والوں کے اوپر، جو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں۔ ان کے اوپر کس کو مسلط کیا؟ جو سب سے بڑی ذلیل قوم ہے، یہود و نصارہ۔ تو کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ دین سے پھر گئے، یہ لوگ دین سے پھر گئے، اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد عطا فرمائے، اور فلسطینیوں میں جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور اسرائیلیوں کو نیست و نابود عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو لوگ ظلم و تشدد ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود عطا فرمائے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود عطا فرمائے۔ میرے کہنے والا آپ کو اللہ فرمائے۔ استغفر اللہ۔